خاندان صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ایک پارٹی کے بندے نے میاں محمد نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹوا دی، وہ بندہ کہاں پہ ہے؟ اس کا کچھ آپ کو علم ہے؟ بڑی مہربانی پروگرام میں بلانے کا مرتضیٰ صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل بھی حکومت کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے ان کو کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی ایسی. یہ انہوں نے اپنے ذاتی لیول پہ انہوں نے کیا ہے اگر انہوں نے کیس کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز کو اٹھانا یا اس چیز کے اوپر بات کرنا اتنی ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ ان کیسز کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ جو کہ خانزادہ صاحب میری گزارش سنیں. ایک ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر تو وہ تھے کسی دور میں اور 3 دفعہ رہ چکے تھے. آپ نے، آپ کی پارٹی کے ایک شخص نے ان کے خلاف، ان کے ساتھیوں کے خلاف غداری کی ایف آئی آر کٹوا دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ اہم بات نہیں ہے، یعنی کہ وہ ملک غدار تھے، غدار وطن تھے. آپ کہہ رہے ہیں اہم بات نہیں ہے. آپ مجھے پہلے یہ بتائیں، وہ آپ کا پارٹی کا بندہ تھا، وہ ایف آئی آر کٹانے کے بعد کہاں پہ ہے؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہمیں فون کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں جی میڈیا آپ کے پاس کوئی خبریں بتائیں وہ کون تھا. تو ہم نے ظاہر ہے وہ آپ سے پوچھنا سوال. آپ اس کا جواب دیجیے کہ وہ بندہ ہے کہاں پہ، وہ کون تھا بندہ؟ دیکھیں، میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے ایسا کوئی کام کیا ہے، دیکھیں ہر پاکستانی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ جائیں، وہ ایف آئی آر کٹوائیں. اگر انہوں نے کسی کے خلاف کوئی کیس رجسٹر کرنا ہو وہ عدالت میں جا سکتے ہیں. اور اس طرح کے بڑے فورمز ہیں جس پہ پاکستانی کو رائٹس ہیں. ایک عام شہری کو یہ بھی رائٹ ہے، اس کو فریڈم آف اسپیچ کا رائٹ ہے، وہ میڈیا پہ آ کے بات کر سکتا ہے. اگر کوئی اسمبلی میں کوئی ممبر ہے وہ بھی کسی چیز کے اوپر بات کر سکتا ہے، وہ پارٹی کے حق میں بھی بات کر سکتا ہے. صاحب یہاں تو عام بندہ چلا جائے، وہ جا کے ایک ایف آئی آر، کوئی ڈکیتی کی ایف آئی آر ہو جائے تو وہ اس کے لیے کٹانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ 4 لوگوں کو فون کرتا ہے کہ جی میری ایس ایچ او سے کوئی واقفیت نکل آئے، میں ان کو کہوں کہ ہاں جی ڈکیتی ہوئی ہے، کوئی ایف آئی آر کاٹیں. آپ کہہ رہے ہیں غداری کا، وہ بھی وزیر اعظم اور ایک آزاد کشمیر کے سٹنگ پرائم منسٹر ہے جن کے اوپر جو ہے ایف آئی آر ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اٹھتا ہوں اور میں جا کے کہتا ہوں کہ جی میں نے ایف آئی آر کٹانی ہے، تو میں کیا کٹا سکتا ہوں آسانی سے اس طرح کی غداری کی ایف آئی آر کسی کے خلاف؟ دیکھیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ ایک پاکستان کے آئین کے اندر وہ ایک انسانی حق ہے. آپ کو ایف آئی آر کا حق ہے کہ آپ جا کے کسی بھی چیز کے اوپر آپ کسی آدمی کے خلاف جو ہے تو آپ ایف آئی آر کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہے. اور انویسٹیگیشن میں جو ہے تو وہ پولیس کا رول بہت بڑا آتا ہے. وہ انویسٹیگیٹ کر کے وہ پھر کورٹ میں جا کے اس کو پیش کرتے ہیں ایویڈنس کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی آر ایک ضروری چیز ہے، ایک امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن وہ صرف وہی نہیں ہے جس کو، وہ ایک چیز نہیں ہے جس سے کسی انسان کا کیریکٹر یا کوئی وہ ڈیفائن ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ایف آئی آر کو آگے لے کے جنہوں نے کیا ہے اس کو وہ کیسے لے کر جاتے ہیں آگے، اس کو دیکھنا پڑے گا. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ میاں صاحب کو پھر آپ واپس کیسے لے کے آ رہے ہیں؟ اس سے پہلے آپ نے عدالتوں کا کچھ ذکر کیا. میاں صاحب کو عدالت کہہ رہی ہے کہ جی واپس آنا چاہیے. انہوں نے ایف آئی اے کو غالباً ہدایات کی ہیں اور ایف آئی اے اس حوالے سے کوششیں بھی کر رہا ہے، اخبار میں اشتہار کی بھی بات چیت چل رہی ہے. کوئی ڈھول بھی پیٹا جائے گا کہ میاں صاحب کی سماعتوں تک ڈھول کی آواز جائے، میاں صاحب کے گھر تک اخبار بھی چلا جائے اور وہ سندیسہ جیسے ہی ان کو ملے اور وہ یہاں پر آ جائیں. تو اب اگر وہ نہیں آتے تو آپ لوگ کیسے لائیں گے ان کو؟ پہلے تو یہ ہمیں بتائیے، عوام کو آگاہ کیجیے، آپ کی کیا حکمت عملی ہے ان کو لانے کی؟ اچھا جی، دیکھیں میاں صاحب کو لانا جو ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک آسان کام اسی لیے نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے اس ملک میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں تھا. کبھی کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جس نے پچھلے 30-35 سال سے اس ملک کو لوٹا ہو، صرف اکیلے نہیں، ان کے فیملی سمیت جتنے بھی ہیں، اگر وہ 10-15-20 ممبرز ہیں تو ہر کسی کے اوپر جو ہے تو کیسز بنے گئے ہیں. میں نیب کی بات نہیں کر رہا، نیب نے تو صرف کیسز پریزنٹ کیے ہیں، انہوں نے کورٹ میں جا کے اپنے دلائل دیے ہیں اور وہ کیسز اب کورٹ میں پینڈنگ ہیں. اور ان کی جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ وہ آئیں اس ملک میں واپس، تو وہ عدالت کر رہی ہے. تو اس کے لیے پہلے کوئی قانون نہیں تھا، کیونکہ
کرپشن کو ختم کرنے کا عزم جو ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب نے کیا ہے اس ملک میں. اس سے پہلے ایسا کوئی لیڈر نہیں تھا، کیونکہ ان کا کام تو یہی تھا کہ وہ ایک لیڈر جو ہے وہ حکومت میں آتا تھا تو دوسرا جو ہے انتظار میں بیٹھا ہوتا تھا کہ میری باری کب آئے گی تاکہ میں اس سے بھی زیادہ کرپشن کر سکوں. انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس ملک میں لے کے آؤں گا، چوروں کا احتساب ہوگا، کسی کو چھوڑوں گا نہیں، کسی کو بخشوں گا نہیں. تو وہ احتساب کو کیا وہ لوگ باہر چلے گئے؟ جی باہر جا کے بیٹھ گئے، آپ ان کو یہاں پہ لا نہیں سک رہے. آپ ذرا اپنے اس بیانی کو تو پہلے ریکنسٹرکٹ کر لیجئے. نہیں دیکھیں نا جی، جدھر تک احتساب کی بات ہے تو خان صاحب کے ایجنڈا میں سب سے ٹاپ خان زادہ بھائی رزلٹ بتائیں نا، رزلٹ بتائیے ہمیں. ان کے ایجنڈے میں تو ہے، اب ہمیں رزلٹ دیں. یہ جو احتساب ہے، ابھی جو احتساب کا عمل چل رہا ہے، یہ تو پاکستان میں اس سے پہلے اس لیول پہ کبھی بھی نہیں چلا. دیکھیں یہ تو ہم نے جو اداروں کو خود مختار کیا ہے وہ اس ٹائم پہ نیب لگی ہوئی ہے، وہ پورے ہر جگہ پہ جو ہے تو انہوں نے اپنے ریفرنسز دائر کیے ہوئے ہیں، کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں انہی لوگوں کے خلاف، یہ جو پچھلے حکمران آئے تھے. اور اب آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے. اگر یہ لوگ واپس آئیں گے اور عدالت کو فیس کریں گے تو اس میں کوئی رزلٹ آئے گا نا. جب وہ بھاگ گئے ہیں اور ادھر چھپ گئے ہیں تو کیسے عدالت میں کیس آگے چلیں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے اس ٹائم پہ کہ میاں صاحب کا آنا اور اس ملک میں واپس عدالت میں کیس چلیں تو لوگوں کو خود ہی نظر آئے گا کہ آگے اس میں کتنی ریکوری پھر ہوتی ہے نہیں ہوتی. بہت شکریہ آپ کا موقف، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذیشان زادہ ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں.